حامد رضا صاحب آغاز میں آپ ہی سے کروں گا. سر یہ بتائیے گا کہ جب یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ مقتدر حلقوں کو بھی شامل کیا جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی اس کی ایک طرح سے اپروول لی جائے گی, اور ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ان مذاکرات کا آغاز بھی ان کے اپروول کہہ لیں یا ان کو کانفیڈنس میں لے کر ہی ہوا ہے, تو صاحبزادہ صاحب اس طرح کے مذاکرات میں آپ کو لگتا ہے کہ کامیابی ہے, مل سکتی ہے؟ اس میں کنڈیشن یہ ہوگی کہ آپ کو اپنے مطالبات سے ذرا پیچھے ہٹنا ہوگا, جس میں سر فہرست آپ کی سول نافرمانی کی تحریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات جہاں پر بھی ہوں گے, جب بھی ہوں گے, سبجیکٹ ٹو دا اپروول آف عمران خان صاحب ہوں گے. لیٹ می بی ویری کلیئر آن اٹ جی. اچھا, یہ جو ایک نیریٹو دیا گیا تھا حکومت کے چند سینیٹرز کی طرف سے کہ مائنس عمران خان ہوں گے, یہ چیز نہیں ہوگی جی, نمبر 1. نمبر 2, ایک سوال بڑا تواتر کے ساتھ اٹھایا گیا کہ ہم پہلے مذاکرات پر آمادہ نہیں تھے, اب کیوں ہوئے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ گزشتہ 7-8 ماہ سے یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ہم مذاکرات نہیں چاہتے, اور حکومت مذاکرات کے لیے نہ صرف سنجیدہ ہے بلکہ طاقت کا منبع بھی حکومت ہے, اختیارات بھی اس کے پاس ہیں, اور فیصلہ بھی حکومت نے ہی کرنا ہے. تو ہم نے کہا چلیں, آپ جو کلیمنٹ ہیں اس بات کے کہ آپ کے پاس طاقت ہے, آپ ہی مذاکرات کی کیپیسٹی رکھتے ہیں, آپ نے ہی فیصلہ کرنا ہے, تو ہم نے ایک پازیٹیو جسر دیا, عمران خان صاحب نے کمیٹی بنا دی. اب اس سے آگے جو کچھ ہو رہا ہے وہ خود شو کر رہا ہے کہ حکومت کی اپنی پاور یا حکومت کی اتنی اپنی طاقت کیا ہے. لیکن فار ایگزامپل کمیٹی تو انہوں نے بنا دی سر. چونکہ سر کمیٹی بنا کے تو وہ جہاں سے اپروول کی باتیں کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے نا سر. یہ بات ہم پہلے کہتے تھے کہ آپ کے پاس آپ کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے, تو اس وقت حکومت ڈینائی کرتی تھی کہ نہیں جی نہیں, ہماری ہی کیپیسٹی ہے. تو اب یہ بات تو بہرحال ظاہر ہوگی نا, ہماری بات تو صحیح ثابت ہوئی کہ حکومت کے پاس طاقت نہیں تھی, اجازت تو کہیں اور سے ریکوائرڈ تھی. تو چلیں اچھی بات ہے, انہوں نے اگر اجازت لے لی ہے تو ایک مذاکرات کا ماحول ہے. میں خواجہ آصف صاحب جیسی گفتگو کر کے مذاکراتی عمل کو بالکل ابتدا کے اندر کو سبوتاج نہیں کرنا چاہوں گا, وگرنہ جواب تو میرے پاس بہت اچھا ہے ان کا. وہ جو باتیں آج گفت و شنید فرما رہے ہیں خواجہ آصف صاحب, میں دینا نہیں چاہتا, لیکن اگر ان کے بیانات کے مطابق چارج شیٹ بنتی ہے اور ہم نے کو فوج کو للکارا ہے, تو بھائی جان ہم نے فوج کو نہیں للکارا کبھی بھی. ہم تو جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اگر آپ کو نسیان کا پرابلم نہ ہو عمر کے حصے میں, اس حصے میں, اور اگر آپ کی یادداشت صحیح کام کرتی ہو, تو فلور آف دا ہاؤس جو تقریریں ریکارڈڈ ہیں جس میں فوج کو آپ للکارتے رہے ہیں, آپ کہتے رہے کہ اس فوج نے پاکستان کو 2 لخت کیا, آپ کہتے رہے کہ یہ فوج پاکستان کو لوٹ کے کھا گئی, آپ کہتے رہے کہ اس فوج نے 3 جنگیں ہار دیں, آپ کہتے رہے کہ اس فوج کی آڈٹ کی ضرورت ہے. ہم نے تو کسی جگہ پر یہ بات نہیں کی. لیکن آج دیکھیں کیا کمال ہے کہ وہ آدمی جو ساری زندگی فوج کو مورد الزام ٹھہراتا رہا, کبھی تو وہ جنرل باجوہ کے بوٹ پکڑ کے بیٹھا تھا کہ میری سیٹ مجھے جیت لینے دیں, اور آج وہ اسی فوج کا ترجمان بھی بنا بیٹھا. کیا کہہ سکتے ہیں؟ چلیں صاحبزادہ صاحب, ہمیں خالد مقصی صاحب نے بھی جوائن کر لیے. مقصی صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر آپ کو مذاکراتی کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے, اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ یہ جو نئی مذاکراتی کمیٹی بنی ہے اس میں مجھے شامل کیا گیا ہے جی. تو نہیں تو آپ نے کیا آپ کے علم میں نہیں تھا کہ آپ کو شامل کیا گیا؟ اسپیکر صاحب پہ مجھے پورا بھروسہ ہے, وہ ہمارا ان کا بہت گہرا پرانا تعلق ہے, تو ان کو میں نے اجازت دی ہوئی ہے, جو جہاں پہ بہتر سمجھے, جہاں پہ میری ضرورت ہو, تو ان کو میں نے پہلے یہ اجازت دی ہوئی. اچھا سر یہ بتائیے گا, رانا ثناء اللہ کا جو بیان ہے کہ ہم مذاکرات سے پہلے یعنی تو طریقے سے مذاکرات تو کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیں گے, تو سر کیا سیاست دانوں کے پاس سے معاملات اب باہر نکل چکے ہیں سر؟ اب آپ کے ہاتھ میں معاملات نہیں ہیں سر, اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے کیا, یا کوئی فائدہ ہوگا آپ کو لگتا ہے اس سے؟ ہاں, آپ ذرا یہ بڑا سوال کام کا بھی ہے اور یہ بڑی قوم انتظار میں ہے. دیکھیں ایک تو ہم ذرا وہ جو نہیں اندھیری رات میں رہتے ہیں اور غلافوں میں رہتے ہیں, حقیقت کو سامنے نہیں رکھتے, اس سے نکل آنی چاہیے. بات یہ ہے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا 70 سال کی تاریخ دیکھیں, اہم حصہ رہا ہے. غلط جہاں ٹھیک نہیں ہے وہ ایک جدا ایک بحث ہے, اس پہ کبھی موقع ملا. اب وہ حصہ بن گئی, انویٹیشن پہ آ گئی زور سے, وہ حصہ بن گئی ہے.
اب حقیقت کو اگر آپ جھٹلائیں گے اور ایک سائڈ پہ رکھیں گے اور کہیں گے ایسے تو نہیں، وہ ہیں ایسا. اچھا عمران خان کے ٹائم میں ویسا رہے ہیں، آج کے سلسلے میں ویسا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسا ہے تو ان کو ہونا چاہیے، وہ اہم حصہ ہے قوم کا، ہمارے سسٹم کا، ایکسپٹ کر لینا چاہیے. اور جب اب سیاستدان اتنے سینئر بن گئے اور میچور ہو گئے، جب انہوں نے اپنا سسٹم کو ٹھیک کر لیا تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو دیکھا جائے گا، سوچا جائے گا. یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حصہ ہیں، اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. صاحبزادہ صاحب پھر آپ بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیں. البتہ ایک بات انہوں نے کی ہے، اس کا تعلق آپ کی جماعت سے تو نہیں لیکن تحریک انصاف سے ہے، کہ تحریک انصاف کے دور میں بھی اسٹیبلشمنٹ حقیقت تھی اور تحریک انصاف اس حقیقت سے ایک پیج پر تھے. تو اب آپ اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ وہ ایک حقیقت ہے اور آپ کو بات کرنا پڑے گی ان سے. یو کانٹ ہیو ہارنز لاک ود دیم. بھائی جان ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ شروع سے ایک حقیقت رہی، آج بھی ایک حقیقت ہے. وی آر ویری کلیئر آن اٹ. ہم بیسک پرابلم یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو آج اگر حکومت میں بیٹھے ہیں تو اسے حقیقت مانتے ہیں، اور پھر جب حکومت سے نکل جاتے ہیں تو ووٹ کو عزت دو سے لے کے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ حقیقت ہی نہیں ہے. تو وی آر ویری کلیئر آن اٹ. یس دے آر دا ریئلٹی، دے ور دا ریئلٹی. اور ابھی تک جو حالات ہیں اس کے مطابق آئی گیس کہ دے وانٹ ٹو اسٹل وانٹ ٹو ریمین دا ریئلٹی. تو سر اگر وہ ہاں آپ نے بالکل کہا کہ وہ ابھی بھی ریئلٹی رکھنا چاہتے ہیں، تو اس ریئلٹی کو آپ سے مراد یعنی آپ کے اتحادیوں نے، خان صاحب نے جس طرح سے کنفرنٹ کیا، اب بطور تجزیہ نگار میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ کے سیاست میں ایک عمر گزری ہے، کیا وہ کنفرنٹریشن کرنا بنتی تھی اس حقیقت سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسی حقیقت کی وجہ سے وہ اقتدار میں بھی آئے تھے؟ ہاں جی دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں جی، کنفرنٹیشن کو ذاتی وجوہات کے اوپر تو نہیں تھی. کنفرنٹیشن جو ہے وہ ایشوز کے اوپر تھی اور وہ اختلاف رائے تھا. آپ کبھی بھی کسی معاشرے کے اندر اختلاف رائے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. حکومت کے اندر ایون کیبنٹ کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے، جہاں پرائم منسٹر اسے چیئر کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اگر انہوں نے کس بات، انہوں نے عمران خان نے اپنی بات پر تو نہیں کیا کنفرنٹ، کس بات پر کیا؟ ایک تو 9 مئی کے بعد جو ڈائنامکس تبدیل ہوئی اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. تو جو آدمی گلٹی ہو، جو آدمی سنسیئر نہ ہو، وہ تو کبھی جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہیں کرے گا. جب آپریشن رجیم چینج ہو گیا تو اس کے بعد عمران خان نے کیا کہا؟ یہی کہا نا کہ پاکستان کے اندر انتخابات ٹائملی ہونے چاہیے. لیکن جس طریقے سے کورٹس کے اندر گڈی کھیلا گیا، کبھی وہ کیس 3 ماہ آگے جا رہا ہے، کبھی 6 ماہ آگے جا رہا ہے. وائلیشن ہوئی، پنجاب کے انتخابات نہیں ہوئے، کہ پی کے انتخابات نہیں ہوئے، فیڈریشن کے اندر آپ نے انتخابات کو ڈیلے کیا، اور آپ نے انتخابات کو ڈیلے کرنے کا جو شاخسانہ ہے وہ سیاسی عدم استحکام کی صورت کے اندر دیکھا. تو ان ایشوز کے اوپر اختلاف رائے تھا، وہ ہے، اس کو ہم اوپنلی ایڈمٹ کرتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں کہ نہیں جی کوئی اختلاف رائے نہیں تھا، کوئی ڈفرنس آف اوپینین نہیں تھا اور یہ پتہ نہیں کیوں یہ ایسے ہو گیا. جہاں پر ہے سو ہے.